حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک روشن باب جس کو تاریخ میں ایک نمایاں مقام اور حیثیت حاصل ہے، اور وہ ہجرت مدینہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ورود مسعود سے اس دنیا میں سرسبز شادابیاں اور حسن بہار آئی۔ آپ کی آمد مبارک سے ظلمت کفر کافور ہو گئے۔ یقیناً یہ سب آپ کی خدمت شاقہ اور مؤثر دعوت و تبلیغ ہی کا نتیجہ تھا۔ آپ نبی و رسول، داعی و مبلغ، پیکر صدق و اخلاق، منبع جود و سخا اور بے شمار صفات عالیہ سے متصف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کے کئی ایک مختلف پہلو اور کئی ایک زاویے ہیں جن کو سیرت نگاروں نے الگ الگ باب اور حصوں میں تقسیم کیا ہے، حصوں میں بانٹا ہے۔ اسی میں سے ایک وہ باب ہے جس کو تاریخ میں ہجرت مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ ہجرت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ہجر سے نکلا ہے، جس کے معنی جدائی، مفارقت، رخصت ہونے کے، وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کے آتے اور جدا ہونے کے آتے۔ لہذا اس معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جنہوں نے اپنے عزیز ملک اور مادر وطن کو خیرباد کہہ کر دعوت و تبلیغ کے غرض سے یا پھر کفار و مشرکین کی ریشہ دوانیوں اور ایذا رسانیوں سے عاجز آ کر کسی دوسرے ملک یا پھر کسی علاقے میں تشریف لے گئے، جو تاریخ میں ہجرت کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نمرود کے ظلم و جور سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت فرما کر ملک شام تشریف لائے اور وہیں پر دین حنیف کی دعوت و اشاعت میں سرگرم عمل رہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کی فرعونیت، فرعون کی ظلم و بربریت سے عاجز آ کر مدین ہجرت فرما گئے، جہاں آپ اعلاء کلمت الحق کے لیے کمر بستہ رہے اور لوگوں کو جادہ راہ پر گامزن کرتے رہے۔ اسی طرح بے شمار انبیاء سابقین کے احوال مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے ایسے نازک حالات پیش آئے یا پھر دعوت و تبلیغ کا معاملہ رہا تو اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ انبیاء سابقین کی طرح تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بھی کئی وجوہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بھی دیگر انبیاء سابقین ہی کی طرح ہے۔ آپ کو بھی آپ کے وطن عزیز مکہ شریف میں بہت ستایا گیا، آپ کے نرم و نازک بدن پر زخم دیے گئے، آپ کے جسم نازنین کو پتھروں اور اوزاروں سے لہو لہان کیا گیا، آپ کو اسلام کی دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے، آپ کو قید و بند کی صعوبتوں سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ کا خود ارشاد ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، انہوں نے راہ خدا میں جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت نہیں کی ہیں، اس سے کئی زیادہ
اس سے کئی گنا زیادہ میں نے تنہا برداشت کیا ہے۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موڑ، ہر محاذ پر ستایا اور تکلیف دیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا کامل مظاہرہ فرماتے رہے، اور کفار و مشرکین آپ کو ہر قسم کی تکلیف دیتے رہے۔ لیکن جب کفار مکہ آپ کو دعوت اسلام سے روکنے میں حد درجہ ناکام ثابت ہوئے اور ایمان و اسلام کا دائرہ دن بدن کافی وسیع ہونے لگا، تو سرداران مکہ نے آپ کے خلاف قتل کی سازش رچنے کے لیے ایک اجلاس رکھا، ایک میٹنگ رکھی، جس میں آپ کے قتل کی ایک گھناؤنی سازش رچی گئی۔ یہ تو اب ظلم حد اعتدال سے آگے نکل چکا تھا۔ رب تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کی اجازت لے کر حاضر بارگاہ ہوئے، اور اسی طرح آپ نے مدینہ شریف ہجرت کا عزم مصمم فرما لیا۔ چنانچہ اس پورے واقعے کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے تفصیل کے ساتھ اپنی صحیح حدیث میں پیش کیا۔ فرمایا، جب کفار حضور کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کا حکم لے کر اترے اور فرمایا کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ آپ کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرما دیجیے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجیے اللہ کے رسول۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کر رکھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کا کام آئے گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت بہت کم عمر کی تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کے بنا پر ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کی معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ ابن اریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا، اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائیں۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور اپنے مکان پر تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو پہلی 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ اسی غار میں بسر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نسبت سے یار غار کہلائے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر گئے،
جہاں آپ کی آمد کو لے کر اہل مدینہ کافی پرجوش اور مضطرب و بے قرار تھے۔ عورتوں اور بچوں کا یہ حال تھا کہ وہ مکانوں اور چھتوں پر چڑھ کر آپ کی آمد کی قصیدے اس طرح پڑھ رہے تھے: طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا یہ اسلام کی ترقی، اسلام کے فروغ و استحکام کا ایک عظیم سبب بنا۔ کئی تاریخی واقعات ہجرت مدینہ سے وابستہ ہے۔ تاریخ میں ہجرت مدینہ فروغ اسلام کے لیے ایک اہم سنگ میل کے حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کی بے شمار دینی، علمی، سیاسی، معاشی اور سماجی معاملات و احوال اس واقعے سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ مکہ کی فتح یابی بھی ہجرت کے بعد ہی ہوئی، جس کے بعد پوری دنیا بالخصوص پورے عرب میں اسلام کا غلبہ و تسلط قائم ہو گیا۔ فتح مکہ کا واقعہ تاریخ میں خاص حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ ہجرت سے جڑے ان گنت واقعات و قصص ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک روشن اور مفصل باب ہے۔ اسی لیے ہجرت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی اور بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس میں بے پناہ برکتیں ہیں۔ لہذا جب بھی دعوت و تبلیغ کا موقع میسر آ جائے تو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، یا پھر کہیں پر بکثرت تنازعات و اختلافات ہوں تو بتقاضۂ مصلحت وہاں سے ہجرت کر لینا چاہیے۔ ہجرت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور آپ کے طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔